ایکس آرمی آفسر ہوں. تکمیل کا مطلب ہے کمپلیشن. آئی ڈونٹ تھنک آئی ایم یٹ ٹو میٹ somebody who's very successful, so I had a complete flavor of the army in terms of جی میں نے سارا جرنی دیکھا. So how was the experience? Fantastic جی. I was in English declamation team. مجھے لگتا تھا کہ تھوڑا سا میں زیادہ اسٹیبل ہو جاؤں, اس کے بعد میں ڈیسیژن لوں گا. مجھے بتائیے کہ تکمیل اسکوائر اس کی جرنی کیا ہے اور آپ کا ویژن کیا تھا اس کے پیچھے؟ دیکھیں پاکستان میں ریئل اسٹیٹ ہیز بین ون آف دا پرائم انڈسٹری. اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں میجر اکانومی کا کنٹریبیوٹر بھی ہے, اور میں ایکس آرمی آفسر ہوں, اور میں نے اس کے بعد ایک ایسی انڈسٹری میں کام کیا جہاں ہمارے پاس میجورٹی انڈسٹریز کے اسٹیٹس اور ان کی پروفٹیبلٹیز آ رہی ہوتی تھی. تو میں نے جب آئیڈینٹیفائی کیا کہ یہ انڈسٹری کے نمبرز اتنے بڑے تھے کہ اگر آپ اس میں ایک میڈیم سائز کے بھی پلیئر ہوں تو یو کین ایکچولی بیکم بگر دین سرٹن انڈسٹریز. تو یہ دیٹ واز دا موٹیویٹنگ فیکٹر بیکاز آف وچ وی ایکچولی شفٹیڈ ٹو دس انڈسٹری. اور دوسرا مجھے لگتا تھا کہ کوالٹی کا بہت کمپرومائز ہے ہماری اس انڈسٹری میں, کہ ڈلیوری آف کوالٹی اور ڈلیوری ان ٹرمز آف ٹائم لائن, یہ دونوں گیپس تھے جس کو ہم فل کرنا چاہتے تھے. تو وی کیپٹ دا نیم تکمیل. تکمیل کا مطلب ہے کمپلیشن. تو یہ انسپریشن تھی جی, اور اللہ تعالیٰ ہیز بین ویری کائنڈ سو فار ابھی تک اللہ نے. اچھا مجھے بتائیں, آپ نے اپنے چائلڈہڈ میں کبھی یہ سوچا کہ آپ اس سکسیس پہ جائیں گے, اتنی امپائر کو کھڑا کریں گے؟ یہ تھا ایک موٹیویشن یا ایم تھا؟ میں آپ کو بتاؤں یہ آئی ڈونٹ تھنک آئی ایم یٹ ٹو میٹ somebody who's very successful, جس نے بچپن میں سوچا ہوگا کہ وہ کتنا سکسیزفل ہوگا. آئی تھنک اٹس اے جرنی, اٹس ناٹ دا ڈیسٹینیشن. جب ہم بچپن میں بھی ہوتے ہیں تو ہم ظاہری بات ہے پیپل آئیڈیلائز سرٹن پیپل, بٹ یہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے ایگزیکٹلی کہاں جانا ہے. یہ جرنی گریجولی ایوالو ہوتا ہے. بٹ بچپن میں بچے کا ایک ہوتا ہے نا ویژن کہ میں نے بہت بڑا آدمی بننا ہے, میں نے بہت آگے جانا ہے. وہ میرا فوجی بننے کا تھا. اچھا فوجی بننے کا تھا. اچھا آپ نے فوج کا ذکر کیا, تو فوج کو کیوں چھوڑا آپ نے اور کب چھوڑا؟ جی میں بتاتا ہوں آپ کو جی. ایکچولی مائی پیٹرنل ایریا از ان ساؤتھ پنجاب. تو میرا ہمارا جو گھر تھا اس کے سامنے ہم جاتے تھے کبھی کبھی وہاں پہ, تو محرم میں وہاں پہ آرمی کے لوگ آتے تھے. تو بیکاز ساؤتھ پنجاب میں بہت زیادہ آرمی نہیں ہوتی تھی, تو ہم دیکھتے تھے کہ وہ بڑا انفلوئنشل اور اتھارٹیٹیو آدمی سامنے کھڑا ہوتا تھا. تو ایز اے چائلڈ آئی یوزڈ ٹو بی انسپائرڈ بائی دیٹ. تو پھر مائی فادر وانٹیڈ می ٹو بیکم اے ڈاکٹر اینڈ آئی وانٹیڈ ٹو گو ٹو دی آرمی. تو آئی چوز بوتھ اینڈ آئی بیکیم اے ڈاکٹر ان دی آرمی. اوکے پرفیکٹ. یعنی کہ آپ نے ان کی جو بھی خواہش تھی ان کو آپ نے ایک ہی پلیٹ میں سرو کر دیا, which is good. یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے کہ آپ نے اپنے پیرنٹس کی اس چیز کی بہت ویلیو کی اور آپ نے اس پہ اسٹرگل بھی کی. تو یہ بڑا بہترین بات ہوتی ہے بچے کے لیے. ہاں, اور پھر دیکھیں اٹس اے جرنی. آپ اگر اچھا ایم لے کے چلیں تو کہیں نہ کہیں اللہ آپ کو پہنچا دیتے ہیں, اور جیسے کہ آج آپ پہنچ گئے ہیں الحمدللہ. تو آپ نے اسکولنگ کہاں سے کی؟ جی میری اسکولنگ تھی گیریزن سے. اچھا گیریزن. اس کے بعد پھر میں چلا گیا گورنمنٹ کالج میں. گورنمنٹ کالج سے میں نے ڈگری کی, انٹر کیا, وہاں سے انٹر کرتے پھر میں آرمی میں چلا گیا. تو آرمی سے پھر میں نے میڈیکل کالج کیا. اچھا. تو آئی بیکیم اے ڈاکٹر ان دی آرمی. پھر آئی واز آلریڈی کمیشنڈ. جب میں نے MBBS کیا اس کے بعد آئی وینٹ ٹو PM. پی ایم اے سے ہمارا پورا کورس سارے ڈاکٹرس کا, انجینئرس کا کورس اکٹھے پاس آؤٹ ہوتا ہے ود لانگ کورس. سو آئی پاسڈ آؤٹ ان 2004 اپریل میں میں گیا. اپریل 2005 میں پاس آؤٹ ہوا. دین آئی سرو فار 7 years ان دی آرمی, اور اس میں میں نے سارے ہارڈ ایریاز دیکھے جی. آئی وینٹ ٹو ساؤتھ وزیرستان, آئی وینٹ ٹو کشمیر میں کیل گیا, آئی گاٹ پوسٹڈ دیئر. سو آئی ہیڈ اے کمپلیٹ فلیور آف دی آرمی ان ٹرمز آف جی میں نے سارا جرنی دیکھا. سو ہاؤ واز دی ایکسپیرینس؟ فینٹاسٹک جی. اچھا. آئی تھنک جو ایک سولجر ایکسپیرینس کرتا ہے نا جی, وہ ورڈز میں ایکسپلین نہیں ہو سکتا. سم ٹائمز ایک بڑی, ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یوزلی آرمی کے بارے میں دیر آر سرٹن کنٹروورسیز, کچھ ایسی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, بٹ میں اس کو یہاں پہ اس لیے نگیٹ کرنا چاہوں گا کہ آرمی as an institution is a lifestyle. It's grooming. It's not just a grooming. I think grooming is a very small part of it. I think it's, پتہ نہیں میں بہت ایگزیجریٹ نہ کرتا ہو لگے لوگوں کو, بٹ آئی تھنک اٹس ان اے وے اے ریلیجن. بیکاز آپ جب جاتے ہیں تو آپ کی پرسنالٹی جیسی ہوتی ہے وہ ساری کی ساری بدل کے ایک اور انسان بنتا ہے, ایک رف اینڈ ٹف انسان بن جاتا ہے. میں ہمیشہ لوگوں سے مذاق کرتا ہوں. اچھا. وہ اٹس اے ویری فنی پارٹ. میں کہتا ہوں اٹ ٹیکس یو 2 years to become an army officer from a human, and it takes you a lifetime to become a human from an army officer. So چلیے یہ بھی بڑا اچھا ایکسپیرینس ہے. جی but
when I went there, I was a very raw kid. Right. And the institution trained me to become an authoritative leader. And I believe कि मेरे अंदर जो qualities आई हैं of leadership, they are driven completely from the institution. और दूसरा मैं ज़रूर ये बात करना चाहूँगा कि जब एक इंसान फौज में सर्व कर रहा होता है, देखें सबसे कीमती चीज़ इंसान के पास क्या है आपके ख्याल में? सबसे कीमती चीज़ इंसान के पास अपनी जान है, अपनी ज़िंदगी है। तो जो इंसान वो ओथ लेके जाता है, एंड आई हैव बीन टू दोज बॉर्डर्स जहाँ पे हमारे सोल्जर्स और लोग वहाँ पे उन बॉर्डर्स पे अपनी जानें मतलब सैक्रिफाई कर रहे होते हैं, इससे बड़ी तो कोई कुर्बानी हो नहीं सकती। तो ये इदारा उन लोगों को उस लेवल पे लेके जाता है जहाँ पीपल आर विलिंग टू सैक्रिफाई देयर लाइव्स। तो वो सारी की सारी ट्रेनिंग इज नॉट स्मॉल। उस ट्रेनिंग ने आई थिंक बिकेम हु आई एम टुडे। लेकिन जो ट्रेनिंग आर्मी देती है वो तो इट्स अ कंप्लीट इंस्टीट्यूट। एब्सोल्युटली। वो तो आपको बाहर कोई स्कूल नहीं दे सकता, कोई कॉलेज नहीं दे सकता। आर्मी इज अ बिग थिंग। आपने वहाँ पे आपका एक ग्रूमिंग भी होती है, सेल्फ ग्रूमिंग, आपको पॉलिश भी किया जाता है और आपको अच्छे और बुरे की लीडरशिप एक कंप्लीट इंसान बनाया जाता है। तो ये तो बहुत से माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि आर्मी में बच्चा जाए, और बहुत बड़ी बात ये होती है कि जिस बच्चे का ये एम बन जाए कि मैंने इसको अचीव करना है, इस जगह पे पहुंचना है, तो मेरा ख्याल है बहुत बड़ी बात है ये। अल्हम्दुलिल्लाह, आई हैड अ ग्रेट टाइम देयर, बट हुआ ये कि व्हेन आई वाज सर्विंग इन द आर्मी आई रियलाइज्ड दैट आई वाज नेवर अ डॉक्टर। अच्छा जी। मैं क्लिनिशियन सॉर्ट नहीं था। हमेशा वहाँ पे भी आई वाज इन इंग्लिश डिक्लेमेशन टीम, आर्मी में था मैं, फिर मैं आर्मी स्कॉच कलर था, मैं आर्मी स्कॉच टीम में था। सो आई वाज अ होलसम ऑफिसर। बट जैसे कहते हैं कि जब मैंने MBBS कर लिया तो मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि medicine was not for me. I mean, I could run a hospital, but I was never the clinician sort. तो आपको ये नहीं लगा कि आपने मैं एक अपनी यूथ के लिए क्वेश्चन कर रही हूँ कि आपने जितनी जर्नी की मेडिकल की, तो आपको ये तो नहीं लगा कि मेरे लिए यूजलेस है, मैं इसने अपनी क्विट कर रहा हूँ, लाइन चेंज कर रहा हूँ? नहीं फरिया, I personally believe that even in Europe, in US, people may change their professions very frequently. Right. मुझे ये लगता है कि यूथ को जो अंडरस्टैंड करना है वो ये है कि व्हाट इज क्लोज टू देयर हार्ट। इंसान ने अपनी ऑप्टिमल परफॉर्मेंस तब देनी होती है जिस टाइम पे वो कर रहा हो जिसमें उसका दिल हो। Exactly. तो मुझे ये लगा एट अ पॉइंट कि मैं whatever I was doing, my heart was not in it in terms of the service. So and it is, and I'm an example of that कि मैं बाहर निकला और whatever I achieved because my heart was in it. Okay. So I'll give you an example of that. मैंने अपनी ज़िंदगी में 2 businesses को shift किया है because I liked what I was doing. So I am the first person in the office in the morning and I am the last person in the office when everybody leaves. And I can only do that because मेरा दिल है इसमें. And I'm doing it out of passion. आपका passion है, आपको उसी में involve होना चाहिए। तो आप इतना टाइम ऑफिस देते हैं, आप बता रहे हैं कि पहले इंसान है, सुबह ऑफिस आते हैं, लास्ट में आप जाते हैं, तो what about your family life? फैमिली इफेक्ट नहीं होती? आई एम नॉट मैरिड जी। अच्छा, यू आर नॉट मैरिड? आई एम नॉट मैरिड। क्यों नहीं की शादी? आई थिंक when I look back in the last 10-12 years of business, I was super ambitious and होता ही है कि जब आप बहुत ज़्यादा driven होते हैं, फिर आप इतने long hours भी निकाल रहे होते हैं, तो आप कभी prioritize नहीं कर पा रहे होते। ठीक है, there is always something ahead of the other. And this is exactly what happened with me कि मैं पहले एक business establish कर रहा था, फिर मैं उसके बाद दूसरा business establish कर रहा था, and I was telling myself कि यार 1 year and another year and I personally believe कि इंसान की सबसे बड़ी जो achievement है उसकी legacy है। ठीक है, तो marriage is a very very important part of your life, according to our religion as well, but मुझे लगता था कि थोड़ा सा मैं ज़्यादा stable हो जाऊँ, उसके बाद मैं ये decision लूँगा, and by the grace of God, I have arrived at that point जहाँ पे I'm in the process of this. I'm going through the process now.